مزید گپتران کرنے کے واسطے میں گما لائن سر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پیسرے کے صدر امان اللہ کنڈرانی صاحب موجود ہے. آئی گما گپتران کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اس معاہدے کو قانونی قرار دے دیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بلوچستان اور پاکستان کے لیے انتہائی سیاہ دن ہے جب پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک ایسی رائے دی ہے صدر پاکستان کے کہنے پر یا ان کی درخواست پر جس سے بلوچستان کے اندر اس کے شدید تحفظات برقرار رہیں گے اور اس کے خلاف ایک نفرت کے جذبات ابھریں گے، کیونکہ بلوچستان کے وسائل کو فار سیل بنا دیا گیا ہے. ایک نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے یہ اوپینین دیا گیا ہے. نظریہ ضرورت کی ابتدا جو ہے 1954 میں جسٹس منیر نے کیا تھا، جب کانسٹیٹیوشن پاکستان کے پہلے اسمبلی کو انہوں نے تحلیل کر دیا تھا غلام محمد نے، اور اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ نے، پاکستان کے سپریم کورٹ نے اس کو ڈسمسل کو قانونی قرار دے کر نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا تھا. آج بھی ریکارڈ کے وسائل کو اور بلوچستان حکومت اور پاکستان حکومت کے معاہدے کو نظریہ ضرورت کے تحت قبول کر لیا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے عوام کے ساتھ جاتی ہے، اور ان کے 300 سال کے وسائل کو چند لوگوں نے چند روپے ڈالروں کے عوض میں بھیج دیا ہے. 300 سال کے وسائل کو جو تقریباً 600 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے، جو سونا چاندی نہیں بلکہ اس کے اندر اپنا ڈائمنڈ سے بھی جی وہ بات تو ٹھیک ہے کنڈرانی صاحب، لیکن جیسے آپ اس کو آج کا سیاہ دن قرار دے رہے ہیں تو عوام کو، بلوچستان کے عوام کو عدلیہ پر بہت بھروسہ ہے کہ وہاں سے ان کو انصاف ملے گا. تو آج سمجھتے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ عوام کے حق میں آیا ہے؟ اگر نہیں تو کیا عوام میں اتنا شعور بھی ہے کہ ان کو معلوم چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بلوچستان کے عوام جب سے جنرل پرویز مشرف آیا 99 اکتوبر سے آج تک غلامی میں ہے. معذرت کے ساتھ جتنی اسمبلیاں بنی ہیں وہ سب مختلف قوتوں کے خواہش اور مرضی سے بنی ہیں. جو ہمارے نمائندگی ہے وہ بھی کچھ لوگوں کی مرضی منشا کے مطابق نمائندگی پر سیٹوں پر بیٹھے ہوئے 95 ووٹ لے کر صوبہ اسمبلی کے میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کسی ایک خاص دروازے سے گزر کر یہاں پر پہنچتے ہیں. تو اس لیے یہاں کے عوام کی نمائندگی تو گنگوں کے ہاتھ میں ہے، یا ان کو جو جس طریقے سے بریفنگ دی گئی ہے. سب نے دیکھا بلوچستان اسمبلی کو کارڈن کیا گیا تھا، کن کی گاڑی میں وکیلوں کو لایا گیا تھا، کون اس بریفنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا بریفنگ تھرو اسپیکر ہوتا، اور اسپیکر جو ہے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھتا، تو وہاں پر تو اسپیکر کی بجائے کچھ اور لوگ اس بریفنگ کو کنڈکٹ کر رہے تھے. تو اس صورتحال کے اندر سنگینوں کے سائے میں یہ ایگریمنٹ ہوا، اور سنگینوں کے سائے میں عدالت سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے. عدالتوں کے فیصلے کی ایسے ہمارے ملک میں اتنا بھروسہ نہیں ہے عدالتوں پر. 40 بھوٹوں کو ناجائز پھانسی دیا گیا آپ کے سامنے. اب یہ نواز شریف کے گاؤں کی جو بات ہے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کہیں کو ابھی ملتے تھے. تو اس سپریم کورٹ کا تو اصل خود ہمارے آرمی جنرل عمران خان کی جنگ نے سب کو ننگا کر دیا کہ وہاں عمران خان خود کہتے ہیں جتنے کیسز بنتے تھے کنڈرانی صاحب آواز ہمارا پراپر نہیں آئیں گے. میں کوشش کریں کہ دوبارہ یہ گناہ رابطہ بکنے اور دوبارہ تک یہ موقف کلیئر میں دیما بیٹھے شما ایک بار دوبارہ میں گوشی کہ امان اللہ کنڈرانی صاحب گوشت ہوتا کہ مروچی کی روچہ جو یہ فیصلہ آیا تھا سیاہ ترین بلوچستان عوامی وسطہ سیاہ ترین جیسے روچی اور سیاہ ترین فیصلہ ہے، اور اسی پاد جو بلوچستان محلوق ہے یہ ہم گوشتے کہ اسی عوام تو کا جو استے یک میں بلوچستان مشرف دور بعد بلوچستان جیسے غلامی زندگازی نہ گئی، اور ای عوام ای جو فیصلہ اتکگ آئیے شیع سیاہ ترین روچ قرار داتا کہ ریکودے کے جو معاہدے سر سپریم کورٹ ورڈکٹ تکتا کہ قانونی معاہدے اسی سلام الکنک بھی اور اشتے آئین پاکستان قانون علافہ راجی مڈیانی کولبند اجازت نہ دا صوبہ گواجنانی بابت قانون ترمیمی بدلی جو استے بت کام سپریم کورٹ جو ورڈکٹ کیا تھا. آئیے سرائی کنڈرانی صاحب میں گما گپتران کرنے گا. کنڈرانی صاحب آپ سے آخری سوال جاننا چاہوں گی. جو بلوچ عوام اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے. ایک تو کلیئر بات کرتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپے الفاظوں میں کہتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو کہ ایک نفرت کی اور ایک انسرجنسی کی لہر بلوچستان میں ہے اس میں اور مزید جو ہے اضافہ ہوگا اور زیادہ اس میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیزی آئے گی؟
بالکل یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا، کیونکہ یہ جو وسائل ہیں یہ ایک دن 2 دن یا ہفتہ مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ 300 سال کے وسائل ہیں اور 600 کلومیٹر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ڈائمنڈ اور سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. تو ان کو اگر آپ حوالے کریں گے آسٹریلیا کے، کینیڈا کے، برطانیہ کے، تو امریکہ کی خواہش پر، مجھے لگتا ہے کہ یہ مکمکہ ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان میں. چائنا نے سی پے کے نام پر ہم سے گوادر لے لیا، اب امریکہ نے آسٹریلیا، کینیڈا اور چلی کے توسط سے، برطانیہ کے توسط سے ہم سے اب یہ 5 کمپنیاں اکٹھے ہیں مختلف ملکوں کے، انہوں نے ریکارڈ لے لیا. یہ عالمی طاقتوں کی بندر بانٹ ہے جس سے بلوچستان کو بندر بانٹ کیا جا رہا ہے. سی پیک میں بھی انہوں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اس کا چیئرمین بنایا تھا سی پیک کا. اب بھی آپ دیکھیں گے ریکارڈنگ میں بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل آئے گا جو چیئرمین بنے گا، اور یہ وسائل جو ہے اسی طرح تقسیم ہوں گے جس طرح براڈ شیٹ کے ویسے جو ہے لندن میں تقسیم ہوئے. اس طرح ریکارڈنگ کا جو ڈیل ہے وہ بھی کسی وقت سامنے آ جائے گا، پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کس نے کتنا ڈیل کیا ہے. کنڈرانی صاحب ہم دیکھتے کہ جو سپریم کورٹ میں جو ورڈکٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھروسے میں لیا گیا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور جو صوبائی اسمبلی ہے اس کو. تو صوبائی اسمبلی میں کیا صرف باپ پارٹی ہی موجود ہے؟ کیونکہ اس جو یہ کال بند تھا اس سے تو صرف باپ پارٹی ہی کلیئرلی اس کو جو ہے کر رہی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن باقی جماعتوں نے کسی نے بلیک اینڈ وائٹ کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے خاموشی سادنا بہتر سمجھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پورے صوبہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا فیلئر ہے؟ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، شاید یہاں پر جو لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں جنہوں نے دیکھا، یا اسپیکر صاحب گواہ ہیں کہ جو اسمبلی میں بریفنگ دی گئی تھی تو کب اس کے اندر کون لوگ موجود تھے. اسمبلی کا تو قانون قاعدہ یہ ہے کہ جب اسمبلی کی کارروائی ہو رہی ہو اسمبلی ممبروں کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا ہے. وہاں پر بوٹوں کے ساتھ کون بیٹھے تھے اور ان جو وکیلوں کو بریفنگ کے لیے کہاں سے لایا گیا، کس نے لایا تھا، اور اسمبلی کے اندر کوئی ڈیکورم موجود تھا، کوئی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا. صرف جو ہے چند ممبروں کو بٹھا کر بریفنگ کی گئی. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں جو اگر اسمبلی میں نہیں تھے تب بھی انہوں نے جو اس پر خاموشی اختیار کر کے قومی جرم کیا ہے. میں اکیلا بول رہا ہوں، کوئی اس پر نہیں بول رہا ہے. مجھے اس جرم کا اقرار ہے کہ میں اس کا مجرم ہوں. میں سمجھتا ہوں لوٹ مار ہے بلوچستان کے وسائل کے خلاف، اسی طرح کا لوٹ مار ہے جس طرح چائنا نے سی پیک میں کیا. اب یہ لوٹ مار امریکہ کی خواہش پر برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور چلی کے جو 5 ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ لوٹ مار کریں گے اور بلوچستان کے عوام کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دیں گے. جس طرح سوئی گیس کو لوٹا گیا آج بھی ہماری کمپنی کے ذریعے سے لے جایا جاتا ہے. بلوچستان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی گیس کتنی جا رہی ہے، کتنی مقدار میں جا رہی ہے. تو کل یہی عوام سے کیا آپ رد عمل جو ہے سمجھتے کہ کیا رد عمل عوام کی جانب سے آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اس کا تانا بانا عوام ہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب وجوہات ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو اتنا بیکورڈ رکھا گیا کہ ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم ہو بھی جائیں اور ان کو معلوم بھی نہ پڑے؟ دیکھیں بلوچستان کے عوام کا جو رد عمل ہے، ظاہر بات ہے بلوچستان کی آبادی جو ہے پھیلی ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں 6% اس کی آبادی ہے. ہر 9 کلومیٹر پر کوئی ایک آدمی ملتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس سے آپ یہ توقع رکھنا کہ فیصل آباد کی طرح کوئی جلوس نکالیں گے یا کراچی اور لاہور کی طرح، مگر اس کے اندر کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ آگ کی طرح ابھریں گے. مشرقی پاکستان میں بھی 1954 میں جو جسٹس منیر نے اسمبلی کے خلاف جو فیصلہ دیا، اسمبلی کے توڑنے کو جائز قرار دیا تھا، اس وقت بھی کوئی جذبات نہیں ابھرے تھے، مگر اس کے نتائج معلوم ہو گئے 71 میں کہ پاکستان سے ہم سے مشرقی پاکستان جدا ہوا، کیونکہ مولوی تمیز الدین جو تھا وہ اسپیکر وہ بنگالی تھا. تو بنگالیوں کے ساتھ جب عدالت یہ کرے گی تو اس کے بعد 1971 کا سانحہ بھی آ سکتا ہے. میں نہیں کہتا خدا نہ خواستہ بلوچستان میں کوئی ایسا سانحہ رونما ہو، مگر اس کے نتیجے میں جذبات ایسے ہی ابھریں گے جس سے ایک اور مشرقی پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں، نہ میری خواہش ہے. میری خواہش پاکستان ہے، پاکستان کی بقا ہے، بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی ہے. مگر خوشحالی اور ترقی کے نام پر ہمارے وسائل کو لوٹنا یہ قابل مذمت ہے.
کنڈرانی صاحب لیکن جو خاموش رہے چاہے وہ ان کیمرہ سیشن میں ہوں یا ان کیمرہ سیشن میں نہ ہوں لیکن وہ اتنی ایک پاور اور اتنا انفلوئنس رکھتے ہیں کہ وہ اپنی آواز یا اپنی بات سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس جرم میں وہ بھی برابر کے حصے دار ہیں؟ بالکل حصے دار ہیں. ان کو اپنا حصہ مل گیا, کسی کو وزارت کے شکل میں مل گیا, کسی کو اسکومیوں کی شکل میں مل گیا, کسی کو آئندہ الیکشن میں مواقع دینے کی شکل میں مل گیا. سب کا حصہ ہے اس ملک کے بندر بانٹ میں, سب کا حصہ ہے. معذرت کے ساتھ صرف باپ پارٹی نہیں ہے, سب ہے. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. کنڈرانی صاحب میں گما کا پتران کرنے گا توشی مروچی کی جو فیصلہ آتا مروچی کی بلوچستان تاریخ روچ لکھک بھی اور اس سیاہ ترین روچ ہی کہ جو اما مردم خاموش بتگا اما ان کیمرہ سیشن یا وداؤٹ ان کیمرہ سیشن یا اما جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اثر رسوخ ایر کرنتی آئینی جو خاموشی آہمی جرم تو کا برابر ہے حصے دارہ کہ جو دلائل اگدہ پیش کرنا بتگا انف نبوتگا کہ جو گوشک بتا کہ اسمبلی ہے جیسے زورگ بتا بسے تو کا بلے کیا بسے زورگ بتا اپوزیشن نے مگا چی کیا سوال چیس کو تا کہ معاہدے بارے ہمارا تفصیلات دے بھی یا جو شیئر ڈیسائیڈ کرنا بتا آ کم میں آئینا کوئی بھی جیسے نہ مکالمہ نویسی بتا نہ اسی سر بحث بتا ہر چیز اسمودلی تو بزیر من بزرہ درو خاموش بین اندی اور تماشا چاری اور عوام وسائل امی پیم بلوچستان جیسے یہ دستہ چی رہا یہ چوشی فیصلہ نہیں بات جو ایک انسرجنسی ہے جو یستی ای تو کا گیش ترندی آئے گے ہم جیسے پلہ مرضی جو آئی کو تا ایکسپیکٹیشنز بوت کنا کہ ای بھی گیش بوت کنن تی چیکہ جو معلوم کے عوام میں حق کے تو کا فیصلہ کنن نبے گوڑا ظاہری محلوق فیصلہ نہیں اگینسٹ اوشتی